جبکہ اخذ ربک لیا تھا آپ کے رب نے، ربک میں کاف کی ضمیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے لیا تھا، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، بنون سے بنین تھا تو نون اضافت کی بنا پر گرا، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے لیا، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہور جمع ہے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی جو اولاد تھی اس کو نکالا، پھر ان کی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے جو ہے نا وہ جو حابیل قابیل یافس وغیرہ، تو جو بیٹے تھے ان کی پشت سے ان کی اولاد کو، اس طرح نسل بعد نسل یعنی پشت در پشت جو ہے نا وہ اولادوں کو نکالا، تو سب کو وہاں پر جمع کر لیا۔ تو یہ اپنے اس کو جو بھی کہا جائے تو یعنی کہ تمام نسل در نسل سب لوگوں کو یعنی ایک جگہ پہ جمع کر لیا، ذریتہم، اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ ٹھہرایا اس نے انہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے اپنے نفسوں پر، یعنی ہر ایک خود سے یعنی کہ وہ گواہی دے رہا ہے، یعنی ہر ایک موجود ہے اور ہر ایک خود سے گواہی دے رہا ہے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس نے انہیں گواہ ٹھہرایا ان کے اپنے نفسوں پر، اور سوال کیا أَلَسْتُ، کیا نہیں ہوں میں، بِرَبِّكُمْ، رب تمہارا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا، تو انہوں نے کہا، بلا، ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، یعنی کہ تمام ارواح میں یعنی کہ اس کو نکالا جیلن یعنی نسل در نسل، اور ہر ایک کو گواہ ٹھہرا دیا۔ اب یعنی کہ وہ ہر ایک خود اس کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کا جو رب ہونا ہے اس کا عہد اس نے خود سے دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ بات ہے اللہ کے رب ہونے کی، یہ ایک یعنی طے شدہ بات ہے، یعنی یہ کوئی عقلی منطقی بات نہیں ہے، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے انسانوں کے درمیان۔ تو فرمایا ان تقولوا، کہیں تم نہ کہنے لگو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، عن ھذا غافلین، اس سے غافل، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ انسان کو معلوم ہے میرا نام اگر سلیم ہے تو مجھے معلوم ہے میرے والدین نے رکھا ہے اور یہ وہ، لیکن مجھے اپنی پیدائش، اپنا نام رکھنا، یہ واقعہ اگر معلوم ہے یا نہیں معلوم، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو اپنا بچپن اور اپنی وہ چیزیں جو اس کے والدین نے بتائی ہیں وہ اسے معلوم ہیں اور وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ تو اسی طرح عہد الست بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہے کہ اس طرح ہی ہے، اور انسانوں کے درمیان یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ او تقولوا، یا کہ تم یوں کہو، انما، بس بات یہ ہے، اشرک آباؤنا، شریک ٹھہرایا تھا ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور ہم تو تھے، ذُرِّيَّةً، اولادیں، من بعدہم، ان کے بعد، کہیں تم یہ نہ کہنے لگو ہم نے تو تمہیں نسلاً بعد نسلاً ہر فرد کو اکیلا اکیلا وہاں پہ اکٹھا کر کے تمہیں ہر ایک کو گواہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی اب تم یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہمارے تو آباء و اجداد سے ہمیں یہ ملا ہے، نہیں، اب یہ تم بات نہیں کر سکتے، اس دلیل کو ختم کر دیا کہ ہمیں تو اپنے آباء و اجداد سے یوں ملا ہے۔ تو جب تمہیں خود گواہ ٹھہرایا اپنے نفس پر، تو اب تم نے گواہی اکیلے دی ہے، اب تمہارے ماں باپ کا گمراہ ہونا یا شرک کرنا وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے۔
تو یہاں کہہ دی او تقولو، یا کہ تم یوں نہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا، کہ شریک ٹھہرایا تھا ہمارے باپ دادا نے من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃ، اور ہم تو اولادیں تھے، من بعدہم، ان کے بعد، تو اب یہ عہد الست کے بعد اب یہ دلیل نہیں رہی۔ افتہلکنا، تو کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما فعل المبطلون، اس کی بنا پر جو کہ باطل کرنے والوں نے ٹھہرایا ہے، یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ خود اپنے فعل کی بنا پر ہی یعنی وہ ہلاک ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے جدا جدا کر کے واضح کر کے دلائل بیان کرتے ہیں، آیات بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ رجوع بھی کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کیجئے ان پر، اتلو علیہم یعنی انہیں پڑھ کر سنائیے، نبأ قصہ، الذی، اس شخص کا، آتیناہ، دیا تھا ہم نے اسے، آیاتنا، اپنی آیات، یعنی ہم نے اسے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، فانسلخ، پھر وہ نکل گیا، منہا، ان سے، ان آیات سے وہ نکل گیا، یعنی وہ آیات کا جو ہم نے اسے علم دیا تھا اس نے ان پر عمل چھوڑ دیا، فَأَتْبَعَ، پھر پیچھے لگا، اس کے، الشیطان، شیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، اس نے، فَكَانَ، تو وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہ لوگوں میں سے، غاوی یعنی کہ جو اغوا کر دیے گئے، راستے سے اچک لیے گئے گمراہ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، لازماً، لام تاکید کا ہے، رفعنا، ہم بلند کر دیتے، اسے، بہا، ان آیات کے ساتھ، یعنی ان آیات کا جو علم ہم نے دیا تھا، اگر ہم چاہتے تو اسے اس سے رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ تو، اخلادا، چمٹا ہی رہا، مسلسل رہا، الی الارض، زمین ہی کی جانب، واتبع، اور اس نے اتباع کی، ہواہ، خواہش کی اپنی، یعنی وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اپنی خواہش ہی پوری کرتا رہا، یعنی نفسانی خواہشات، مال و دولت کی، عورت کی وغیرہ، ان کے پیچھے پڑ گیا وہ، فَمَثَلُهُ، پس مثال اس کی، کَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسا کہ مثال ہے کتے کی، ان تحمل علیہ، اگر تو لادے گا اس کے اوپر، یعنی اس کے اوپر بوجھ لادے گا، اس کو ڈانٹے ڈپٹے گا، اس کو مارے گا، یلحس، تو وہ ہانپے گا یعنی گھبرائے گا، او تترکہ، یا کہ تو چھوڑ دے گا اسے، یلحس، تب بھی وہ ہانپے گا، یعنی اپنی زبان کتا جیسے نکال کر وہ ہانپتا ہے، اور اپنی یعنی کہ وہ ایک جو خوف کی کیفیت ہے، گھبراہٹ ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، الذین، جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاقصص، پس آپ بیان کیجئے، اقصص ہے، قصہ کہتے ہیں پے در پے بیان کو، فاقصص القصص، پس آپ بیان کیجئے قصوں کو، یعنی بیانات کو مسلسل، لعلہم، شاید کہ وہ، یتفکرون، غور و فکر کر لیں، ان کے اوپر سوچیں۔ یہ بلعم بن باعورہ یا بلعم بن عورہ، یہ بلعم بن باعور، یہ ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اللہ نے اس کو بڑا اچھا علم دیا تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی وہ یعنی کہ ہیلے بہانے، وہ پھر لوگوں کو یعنی کہ وہ کیا طریقے بتانا لگا دشمنی کرنے کے اور وغیرہ نا، تو وہ یعنی جو توریت کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس نے اس خلاف اس کو استعمال کر لیا اپنی خواہش نفس کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے یعنی اس کی مثال یہاں دی ہے، اور یہ
مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی مثال یہی ہے، ساء مثلا بری ہے مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنی جانوں پر، کانوا یظلمون تھے وہ ظلم کرتے۔ من یہد اللہ جسے ہدایت دے دے اللہ، فاہو المہتدی پس وہی راہیاب ہے، اللہم اہدنا، ومن یضلل اور جسے گمراہ چھوڑ دے، فاولئک پس وہ ہیں، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہمیں درست راستے پر رکھے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور البتہ ہم پھیلا چکے ہیں، ذرا یذرع بکھیر دینا، پھیلا دینا، پیدا کرنا، لجہنم جہنم کے لیے، کثیراً بہت سو کو، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم قلوب ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، بہا ان کے ساتھ، یعنی عقل اور فہم یا سمجھ بوجھ جو ہے یہ دل سے ہے، تو ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ فہم حاصل نہیں کرتے، سمجھ بوجھ نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا يُبْصِرُونَ نہیں وہ دیکھ پاتے، بہا ان کے ساتھ، یعنی آنکھیں جن سے حق سچ انہیں دیکھنا ہے تو وہ حق سچ کو نہیں دیکھ پاتے، وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے لیے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا نہیں سن پاتے وہ ان کے ساتھ، یعنی کہ ایسے کان ہیں جن سے وہ حق نہیں سنتے، اولئک وہ لوگ ہیں، کل انعام جیسا کہ چوپائے ہیں، بلکہ ہم وہ اضل اس سے بھی زیادہ بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون وہی غافل ہیں، یعنی جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس اپنا مقصد تخلیق اس کا عبادت بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ اپنے مقصد تخلیق سے ہی غافل۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، الاسماء نام، الحسنى اچھے نام سب اللہ ہی کے ہیں، فادعوہ پس تم پکارو اسے یعنی اللہ کو، بہا ان اچھے ناموں کے ساتھ، وذروا اور چھوڑ دو، الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو کہ کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں جو کج بحثیاں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یا اس کے اوصاف کے اندر، تو یہ سیجزون اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کو اسماء کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید میں جیسے یہاں پہ تو اسماء ہیں، یعنی کہ اس لیے اللہ کے اوصاف کے لیے بالعموم پھر جو علماء ہیں وہ اسماء اوصاف کہتے ہیں، یعنی وہ اسماء جو اوصاف کی صورت میں ہیں، تو یہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ سیجزون جلد ہی وہ جزا دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کیا کرتے، وممن اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیا ہے ہم نے، امتن ایک امت ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سے ایک امت ہے، امت محمدیہ الحمدللہ، یہدون بالحق جو کہ حق کی ہدایت کرتے ہیں، وبہ یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کام پر جو ہے نا وہ ڈالے رکھے ہمیشہ، اور آج بھی اس کام پر ڈال دے ہمیں۔